سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 یہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ پیچھے اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اسی تناظر میں فرمایا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے، قَالَ یقول، کہنا، اس سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیل، جب انہیں کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ ما عام ہے، اس سے مراد تمام یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایک تو ہے اجمالی طور پر ایمان لانا، یعنی ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے وہ حق ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کے علاوہ تورات، زبور، انجیل 3 بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں کئی انبیاء کرام پہ نازل ہوئیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سب حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے مطابق ایمان لانا، ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے اجمالی طور پر، اور تفصیلی ایمان وہ قرآن پاک کے متعلق ہے کہ قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے قرآن پاک نے منع کیا ہے ان سے رکنا ضروری ہے۔ تو ایک ہے اجمالی عمومی ایمان کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ان پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق اور درست ہے، اور تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا، کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ضروری ہے۔ تو یہودیوں سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو ماننے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جو ہے اس سب کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اس میں انجیل بھی آ جاتی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور ان پہ نازل شدہ کتاب انجیل کو بھی نہیں مانتے، قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ اب اس کے علاوہ یعنی قرآن پاک یہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، وہ منزل من اللہ ہے، اور اس کے احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا، اس زمانے میں اس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ جو جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتارے وہ سب حق اور درست ہیں، اور اس زمانے میں اس کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ حالانکہ یہ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں
کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں ہے جس پہ ایمان کے یہ دعوے دار ہیں تورات کے، اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، حضور کی صفات، حضور کی خصوصیات تمام اس میں بیان ہوئی، جن کے ذریعے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تورات میں بشارت دی۔ اس کے باوجود ہٹ درمی کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، انہوں نے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے جس پر ایمان کے وہ دعوے دار ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے اور حضور پہ ایمان لاتے، کیونکہ تورات کا یہی حکم ہے۔ تو جس پر ایمان کے دعوے دار ہیں اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی عزت، احترام، رسپیکٹ کا حکم دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں، ان کی امید کے مطابق نہیں چلتے تھے، جو ان کی خواہش اور امید کے خلاف حکم دیتے تھے۔ تو کئی انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، قل، محبوب ان سے فرما دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں قتل کرتے ہو تم اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے تم نے انبیاء کرام کو کیوں شہید کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تورات کو مانتے ہو، تو پھر تورات کو ماننے کا یہ تقاضا تو نہیں تھا کہ تم انبیاء کرام کو شہید کرتے۔ تو دراصل یعنی تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے، تم اپنی خواہش کے بندے ہو، جو تمہارا دل چاہے، جو تمہاری خواہش ہو اس کے مطابق تم چلتے ہو۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اب اس سے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے، یعنی وہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں موجود تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا، ان کو کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ تو سینکڑوں سال پہلے انبیاء کرام کو شہید کیا گیا تھا، کہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتری اس کے 2000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد، یعنی 571 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1900 سال بعد حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ سینکڑوں برس پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، لیکن مخاطب جو ہیں اس وقت کے یہودیوں نے کہا جا رہا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تم نے انبیاء کرام کو کیوں شہید کیا اگر تم تورات کو مانتے ہو؟ تو ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان انبیاء کرام کو شہید کرنے والے تو نہیں تھے، لیکن اس پہ راضی تھے۔ آواز ہم کوئی انتظام کر رہے ہیں، اسپیکر شیکر نہ ہوں گے تو ہی اچھا ہوئے گا۔ ویسے ہم تو جتنا ہے اس سے ہی گزارا کرنا پڑے گا، چلو اس کو تھوڑا سا نزدیک کرتے ہیں مائک کو۔ تو اس زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے ان انبیاء کرام کو شہید تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کے اس فعل سے راضی تھے، خوش تھے، اور ان قتل کرنے والوں کو اپنے بزرگ
اور اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کے اس فعل سے راضی تھے، اس لیے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تو کسی کا ایسا فعل، کسی کا کوئی غلط کام جو اس سے متفق ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل کیا جائے گا، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جب تک کہ وہ اسے برات کا اظہار نہ کرے۔ مثلا دیکھیے ہمارے زمانے میں ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کچھ باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھیں، اور ان بے ادبی کی باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات کرنا کفر ہے۔ تو اب جو آدمی بھی اس سے برات کا اظہار نہ کرے اور اس ایسی بات کرنے والے کو اپنا بزرگ سمجھے اور اس کی بات سے اتفاق کرے تو وہ اسی کے اندر شامل ہوگا، اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے جنہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، وہ چونکہ ان کی بات سے انہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا، ان سے متفق تھے، ان کو اپنا بزرگ مانتے تھے، ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، تو انہیں مخاطب کر کے کہا رہا جو گویا کہ تم نے قتل کیا ہے ان انبیاء کرام کو۔ تو جو پہلے کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کوئی اس سے متفق ہے، بے شک وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جب اس سے راضی ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے جن کی تعداد 9 ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں، معجزات عطا فرمائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات کی تعداد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سب سے زیادہ تعداد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ یعنی کسی نبی کو 1 معجزہ دیا گیا، کسی کو 2، کسی کو یعنی 3-4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہے، جن کی تعداد 9 ہے۔ تو 9 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جو باقی انبیاء میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو 10، 20، 100، 200 معجزات عطا فرمائے ہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو بے شک ہمارا محبوب تمہارے پاس برہان بن کے، سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ سورہ النساء اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے کہ بے شک ہمارا رسول تمہارے پاس برہان بن کے، معجزہ بن کے، دلیل بن کے تشریف لایا، کہ حضور سراپا معجزہ ہے۔ حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ ہے، حضور کی ہر ادا معجزہ ہے۔ مثلا دیکھیے پسینہ ہمیں آتا ہے گرمی میں تو پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے،
جب پسینہ آتا ہے کپڑوں سے جسم سے انسان کے بدبو آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، خوشبو عنایت فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایک شیشی لے آؤ۔ وہ شیشی لے کر حاضر ہوئی، حضور نے اپنے جسم مبارک سے پسینہ اتار کے اس شیشی کے اندر ڈال کر ان کو دے دیا۔ تو اب وہ لے کر گئیں، اپنی بیٹی کو انہوں نے تحفے کے طور پر دیا۔ جس گھر میں وہ گئیں ان کی بیٹی، اس گھر سے خوشبو نکلتی تھی۔ حدیث پاک میں کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا تھا بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر، کہ گویا صرف گھر ہی نہیں پورا محلہ معطر ہو جاتا تھا اس کی خوشبو سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار۔ ہمارا تھوک دیکھیے، اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے، اسی لیے تھوکنے سے منع کیا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں چلے جائیں تو لکھا ہوا ہے تھوکیے نہیں، کیونکہ تھوک کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک جہاں لگا، ہمارے تھوک کے اندر بیماریاں ہیں، اور حضور کا تھوک مبارک، حضور کا لعاب دہن مبارک جہاں لگ جاتا ہے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں، وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی وہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، بینائی واپس آ گئی۔ اب ہمیشہ کے لیے بینائی، باقی جو ہے وہ جسم کے اعضاء اپنے اپنے وقت کے مطابق ان میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، لیکن جہاں حضور کا لعاب دہن مبارک لگا تھا، تا وقت سے واپسی، تا دم مرگ، اس دنیا سے جانے تک ان کی بینائی جو ہے وہ بالکل درست رہی۔ اسی طرح حضرت قتادہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، کفار تیر پھینک رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ سامنے کھڑے ہیں کہ اگر کوئی تیر آئے بھی تو میرے جسم پہ لگے۔ اپنے جسم کو گویا ڈھال بنایا ہوا ہے حضور کے سامنے کہ حضور کو کوئی تیر نہ لگے، اگر کوئی آئے تو مجھے لگے۔ اچانک ایک تیر لگا ان کی آنکھ میں، اور آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر لٹک گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لاؤ یہ ذرا اس کو کاٹ دیں، زخم جو ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آنکھ تو تمہاری جو ہے وہ ضائع ہو ہی چکی ہے۔ انہوں نے کہا بھی کیوں، اللہ کے محبوب موجود ہیں۔ انہوں نے وہ ڈھیلا یوں ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ تیر لگا ہے اور یہ ڈھیلا باہر آ گیا ہے آنکھ کا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری آنکھ جو ہے وہ لوٹا دی جائے۔ انہوں نے عرض کیا حضور جنت تو آپ کے صدقے میں ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، اب تو میں آنکھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک لگایا اور آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ بس حضور کا تھوک مبارک لگنا تھا، فوراً آنکھ درست ہو گئی، اور ایسے تھا جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بوڑھے ہوئے تو دوسری آنکھ کی بینائی، وہ تو روٹین کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں تو کمزوری آ گئی، لیکن جہاں حضور کا لعاب دہن مبارک لگا تھا
اب اس میں تا دم واپسی موت تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت علی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اور اتنی دکھ رہی ہیں کہ آپ خیمے کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پہ خیمے میں ایک کونے میں لگے بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر لعاب دہن مبارک لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حضور کا لعاب دہن مبارک پہلے لگا یا میری آنکھ پہلے ٹھیک ہوئی۔ تو حضور کا یعنی ہر ادا معجزہ، حضور سراپا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا نبی سراپا معجزہ بن کے تمہارے پاس تشریف لایا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات دیے جو باقی انبیاء میں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک تو ید بیضہ ہے کہ آپ یہ اپنا ہاتھ یوں بغل کے نیچے لے کے جاتے اور پھر اس کو جب نکالتے تو یہ ایسے روشن ہوتا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی چمک جو ہے وہ مان پڑ جاتی۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ ید بیضہ، اور ایک عصا آپ کا ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ آپ کو معجزہ کے طور پر دیا گیا کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنے جادو کے کرشمے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا نیچے رکھا، بہت بڑا سانپ بن گیا، ان کے جتنے جادو کے کرشمے تھے سب کو ہڑپ کیا، پھر ہاتھ رکھا ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے معجزات ہیں ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں سے یعنی فرعون اور اس کی قوم کو جب ایمان کی دعوت دی وہ ایمان نہ لائے، تو ایک معجزہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور فرعونیوں کے لیے وہ عذاب اور ان کے لیے ایک سزا کے طور پر کیا ہوا کہ ان پر طوفان بھیجا گیا۔ طوفان جو یعنی جس کی وجہ سے انہیں سخت مشقت اور مشکل پیش آئی، انہوں نے کہا آپ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم مان جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کو نجات ملی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر دوسرا عذاب آیا مکڑی کی صورت میں۔ مکڑی بہت زیادہ تعداد میں حملہ آور ہوئی، ہر طرف مکڑیاں، ہر چیز جو کھا جائے چٹ کر جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے، ہم مان جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نجات ملی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جوؤں کی شکل میں ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، جوئیں اتنی تعداد میں ان کے اوپر حملہ آور ہو گئی فرعونیوں پہ کہ ان کا جینا دوبر کر دیا، جینا مشکل کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کریں اس سے نجات ملے، ہم مان جائیں گے۔ جب نجات ملی تو پھر منکر ہو گئے۔ والضفادع، پھر ان کو مینڈکوں کی شکل میں عذاب ان پہ نازل ہوا کہ مینڈک آگے، ہر گھر میں ہر برتن میں پانی پینے کے لیے جو پیالہ منہ سے لگاتے ہیں تو مینڈک اس میں چھلانگ لگاتا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں تو اس میں مینڈک چھلانگ لگا، تو یعنی جینا مشکل ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ دعا کریں اس سے نجات ملے، مان جائیں گے۔ جب نجات ملی تو پھر انکار کر دیا۔ پھر
خون کا عذاب، خون ہر طرف، کپڑوں پہ، جسم پہ، برتنوں میں، کھانے میں، پینے میں، ہر طرف خون ہی خون، خون کا ان پہ عذاب آیا۔ پھر وہی بات مان جائیں گے جی، پھر نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ مفصل نشانیاں معجزات ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پہ عذاب واقع ہوا، عذاب آیا، یعنی ان کو وہ تکلیف پہنچتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، وہ کہتے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے جو آپ کے پاس عہد ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، کہ اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ لگا کے کہتے ہیں ہم ضرور بے ضرور آپ پہ ایمان لائیں گے، کیونکہ جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ضرور بے ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، بھئی چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی عذاب دور ہوا پھر وہ اپنی اسی پرانی روش پہ چل پڑے۔ تو یہ یعنی جب عذاب آیا تو مان جائیں گے بھئی مہربانی کریں، اور جب دور ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر آخری عذاب یہ آیا کہ ان کو فرعون کو اس کے لشکروں سمیت غرق کر دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اتنے معجزات اور نشانیاں آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر کیا ہوا، تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا۔ بچھڑے کا واقعہ جو پیچھے بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور پیچھے وہ سامری سنیارے نے ایک بچھڑا بنایا اور سب کی سب قوم اس کو پوجنے لگ گئی، اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ یعنی اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے وہ رچا نہیں بسا نہیں، اس نے گھر نہیں کیا۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام تو کوئی طور پہ گئے تو پھر تم پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ جب فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب عطا فرمائے جو ہمارا منشور حیات ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں بیان ہو، ہم اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسے تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر تم اس سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم پختہ عہد کرتے ہیں۔ تو اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، جس میثاق کہتے ہیں ایسا عہد جس میں قسم شامل ہو، قسم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائے ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو اس میں دیکھا احکام کچھ سخت ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ اپنے خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اپنی، تو مشکل اس کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے خود کہا کہ لا کے دیں ہم عمل کریں گے، اور پختہ عہد بھی کیا کہ ہم اس کو مانیں گے، لیکن جب کتاب آئی دیکھا بھئی اس میں تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے،
خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اب چونکہ مانگ کے لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا۔ حضرت جبریل امین نے طور پہاڑ کو اکھاڑ کے لا کے ان کے سروں کے اوپر یوں رکھ دیا صاحبان کی طرح۔ لو بھائی، مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے تو ابھی تم پہ گرا کے سب کو اس کے نیچے ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یعنی تم تورات کو مانو گے، اور پھر جب تم نے انکار کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، کہ نہیں مانو گے تو ابھی تم پہ گرا کے تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جب طور پہاڑوں پر بلند کیا اور حکم ہوا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، اس کے مطابق عمل کرو، جو اس میں حکم دیا گیا اس کو مانو، جس چیزوں سے منع کیا گیا اسے رک جاؤ۔ واسمعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، سنو یعنی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو جب طور پہاڑ دیکھا کہ اوپر آ گیا ہے اور گرے گا، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور اس وقت انہوں نے اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ بھی اسی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب پہاڑ کو اکھاڑ کے اٹھا کے ان کے اوپر لا کے رکھ دیا ہم نے، یعنی حضرت جبریل نے رب کے حکم سے یہ سب کچھ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، پہاڑ ان کے اوپر یوں لا کے کھڑا کیا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ اوپر آ کے پڑے گا۔ تو اس وقت کیا انہوں نے کہا؟ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، یعنی ہم مانتے ہیں۔ وعصینا، زبان سے تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، اور دل میں یہ تھا کہ ہٹنے دو اس کو، کام وہی کریں گے، دل میں انکار تھا۔ تو زبان سے کہا سمعنا، ہم نے سنا یعنی ہم مانتے ہیں، اور وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہ مانا، یعنی دل کے اندر یہ تھا کہ یہ وقتی ہے طور پہاڑ کے ہٹنے تک۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ شرعی احکام جو ہوتے ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، ظاہری طور پر چونکہ وہ انہوں نے اقرار کیا تھا، تو اس ظاہری اقرار کی وجہ سے ان کو یعنی وہ طور پہاڑ کو ہٹا دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ بعد میں انہوں نے پھر یہی کچھ کرنا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ احکام جو ہوتے ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، جو انسان کو ظاہر نظر آتا ہے، حتیٰ کہ قاضی جج اس نے بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر پہ کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر قاضی کو علم بھی ہو کہ واقعہ اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے پاس ثبوت دلائل پیش کیے جائیں گے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر پابند ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو ظاہر جو ہوتا ہے اس کے مطابق، دنیاوی احکام جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں، دلوں کا احوال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ایک آدمی بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اس کے مسلمانوں والے احکام ہوں گے دنیا میں بھی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو مسلمانوں والے سارے احکام ہوں گے۔ اب دل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک آدمی
دل سے مسلمان ہو، ظاہری طور پر مسلمان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں تو وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کے ظاہری احکام اس وقت مسلمانوں والے ہوں گے جب وہ زبان سے اقرار کرے گا اور اسلام کا اظہار کرے گا۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا کہ جو دنیاوی احکام ہیں وہ ظاہر پہ لاگو ہوتے ہیں، جو کچھ نظر آتا ہے اس کے مطابق جو ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے مان لیا، اور دل میں یہ تھا کہ ہم نے انکار کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، شاربہ یشربو کا معنی ہوتا ہے پینا، اور اس سے یعنی ماضی مجہول کا صیغہ ہے، آگے باب فعال پہ جائے گا، اشربا یشرب، اشراب پلانا، تو اس سے ماضی مجہول ہوگی اشربا، اس سے جمع کا صیغہ اشربو، پلا دیے گئے وہ، یعنی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ، وہ بچھڑے کی محبت، وہ جس کو انہوں نے عبادت کی تھی اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، گویا کہ گھول کے پلا دی گئی تھی، بے کفرہم ان کے کفر کے سبب سے، یعنی وہ جو بار بار وہ انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی طور بھی سر پہ آیا تو زبان سے مان لیا، دل میں یہی تھا کہ نہیں مانیں گے، تو اس انکار کی وجہ سے یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ نیکی جو ہوتی ہے اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ پھر نافرمانیاں وہ انسان کرتا ہے۔ تو ان کے انکار کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ قل، محبوب فرما دو، بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کتنی بری بات کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہارے کرتوت یہ ہیں، تمہارے کام یہ ہیں، تو اگر اس کا نام ایمان ہے تو پھر ایمان تمہیں کتنی، یعنی پیچھے جو بھی ان کے جن چیزوں کا ذکر ہوا کہ انبیاء کرام کو شہید کرنا، قرآن پاک کا انکار کرنا، سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کرنا، اور اسی طرح یعنی تورات کو خود مانگ کے لینا، عہد کرنا کہ ہم مانیں گے، اور پھر جب آئے تو انکار کر دینا، اور پیچھے جتنے ان کے جو نافرمانیاں ذکر ہوئیں، تو ایمان کا دعویٰ ہے اور کام تمہارے یہ ہیں، تو گویا کہ یعنی تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، خاص طور پر یعنی یہودیوں کو چونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہم جنت میں جائیں گے، اور صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جو کسی دوسرے کو اپنے دین کی دعوت بھی نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو ہی اس قابل سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اس کے ماننے کی بھی دعوت نہیں دیتے، بھئی کوئی اور بھی آ جائے اس کو شامل، اس کو قبول کر لے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں، ہم تو جنت میں جائیں گے، بھئی ہم تو کچھ بھی کریں ہم نے جنت میں جانا ہے، اور صرف ہم ہی نے جانا ہے، کوئی اور دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ اگر دار آخرت یعنی جنت تمہارے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خالص صرف تمہارے لیے، کوئی اور نہیں جا سکتا، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں، تو یہ دنیا تکلیفوں مصیبتوں کا گھر ہے اور جنت ابدی راحتوں کا گھر ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ اس دنیا کی تکلیفوں مشقتوں سے تمہیں نجات مل جائے اور تم
ابدی نعمتوں میں کے اندر چلے جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے جنت کا ہے، جانا ہم نے کہاں ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ضرور پاؤ گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، سب سے زیادہ زندگی کے خواہش مند اور موت سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ حریص زندگی پہ ان کو یہودیوں کے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ حالانکہ مشرک جو ہیں، جو آخرت کے انکاری ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد ختم، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اور پھر قیامت کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ حریص تو زندگی پر ان کو ہونا چاہیے، بھئی یہ زندگی ختم ہوئی تو معاملہ ختم۔ اور یہودی وہ اپنے عقائد کے مطابق قیامت کے بھی قائل ہیں اور جنت دوزخ کے بھی قائل ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو چاہیے تو یہ کہ جو جنت کا قائل نہیں ہے، صرف دنیا اس کو زیادہ زندگی پہ حریص ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی پر حریص تم ان کو پاؤ گے۔ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے 1000 برس زندگی دی جائے، الف سنہ 1000 برس، کہ 1000 برس اس کی عمر ہو۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو اتنی 1000 برس زندگی بھی دے دی جائے تو وہ بھی اس کو، اس اتنی عمر دیا جانا بھی اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، کہ بالآخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ابدی عذاب کے اندر انہوں نے گرفتار ہونا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دو باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ دار آخرت یعنی جنت صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، اور ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، ہم جو کچھ کریں ہمارے لیے جنت ہی، ہم نے جنت میں ہی جانا، اور صرف ہم ہی نے جانا، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سچے ہیں اس بات میں تو انہیں کہو کہ موت کی تمنا کریں۔ اب بڑا آسان تھا کہ ایک دفعہ وہ کہہ دیتے یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ اب کوئی ہمارے کہنے سے موت آ تو نہیں جاتی، نہ ہمارے مطلب ہے کہ اس سے بھاگنے سے وہ رک جاتی ہے، وہ تو اپنے ٹائم پہ آئے گی۔ ہمارے نہ مانگنے سے وہ رکے گی نہیں، یا مانگنے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وہ اپنے ٹائم پہ آئے گی۔ لیکن اب بڑا ان کے لیے آسان تھا، ایک دفعہ کہہ دیتے بھئی تم نے کہا کہ موت کی تمنا کرو، ہم نے موت۔ قرآن پاک نے کیٹاگریکلی پوری تاکید کے ساتھ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ وہ موت کی تمنا کر کے قرآن پاک کو جھٹلا سکتے تھے، دیکھو بھائی قرآن پاک کہتا ہے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، ہم تمنا کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کو وہ غلط ثابت کر سکتے تھے، لیکن ان کو بھی یقین تھا کہ اور کسی کی آئے نہ آئے، ہم نے مانگی نہیں تو آئی نہیں۔ یعنی یہ ان کو یقین تھا کہ جو کچھ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اسی لیے تو قرآن پاک نے کہا نا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ دل کے اندر ان کو بھی یقین کامل تھا، لیکن صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے
وہ جو ہیں وہ انکار کر رہے تھے، ورنہ دل سے وہ مانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے سر منہ بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ یعنی حضور فرما رہے ہیں یہ فرمان الہی ہے اور وہ بالکل پورا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ تمنا کرتے تو کوئی بھی یہودی زمین پہ نہ بچتا، سب کے سب وہ ان کا کام تمام ہو جاتا، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی۔ قرآن پاک کا چیلنج آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور کوئی یعنی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یعنی وہ اگر تمنا کرتے بڑے آسان تھا، معمولی سی بات، یعنی تمنا کر کے وہ قرآن پاک کو جھٹلا دیتے، لیکن نہیں، ان کو بھی یعنی مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ سچے ہیں، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، لیکن یقین ان کو بھی تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق اور درست ہے، وہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے تمنا کی نہیں تو ادھر سے موت آئی نہیں، اس لیے انہوں نے یعنی اب یہ دیکھیں بہت ہی نازک اور حساس معاملہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ بڑا آسان تھا قرآن پاک کو جھٹلانا، لیکن نہیں جھٹلا سکے کہ ان کو یقین کامل تھا۔ اور یہ صرف ان کی نہیں، کفار مکہ ان کو بھی اسی طرح یقین کامل تھا کہ حضور سچے نبی ہیں اور جو کچھ حضور فرماتے ہیں وہ اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ نہیں مانتے تھے اس وجہ سے کہ ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی تھی، اور ان کو ضد تھی کہ ہم بڑے سردار تھے، نبی تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ان کو نبی بنا دیا گیا کیوں؟ اس وجہ سے وہ انکاری تھے، ورنہ مانتے وہ بھی تھے کہ جو حضور کا فرمان ہے وہ حق اور درست ہے، حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں سے ہیں اور قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ دونوں کے جو سردار تھے ان کا نام سعد تھا۔ اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ۔ یہی دونوں قبیلے تھے جو ایمان لائے، بڑے یعنی آگے ان کی مختلف شاخیں تھیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے ساتھ۔ اور یہ امیہ بن خلف کون تھا؟ جو حضرت بلال حبشی کا مالک تھا۔ حضرت بلال حبشی میں یہ ذکر میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا یارانہ تھا امیہ بن خلف کے ساتھ۔ حضرت سعد بن معاذ جب مدینہ یعنی پہلے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یا حضور کی ہجرت سے پہلے، ان کے ایمان لانے سے پہلے جب وہ مکہ شریف آتے حج عمرہ کے لیے یا تجارتی سفر کے لیے، تو امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرتے، وہ ان کا میزبان ہوتا۔ امیہ بن خلف جب مدینہ شریف جاتا کسی گھر سے کسی کام سے، تو وہ حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتا، وہ اس کے میزبان ہوتے۔ یہ ان کی آپس میں دوستی اور یارانہ تھا۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اب حالات بدل گئے، یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان قبیلے کے سردار تھے۔ اب یہ اس کے بعد ایک دفعہ مکہ شریف آئے اور اپنی اسی پرانی روٹین کے مطابق امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے۔ اب چونکہ حالات بدل چکے تھے، مسلمانوں کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع تھا، تو اس پرانی دوستی کی وجہ سے امیہ بن خلف نے ان کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنا مہمان بنایا، لیکن کہا دیکھو بھائی پہلے تو تم آتے تھے اور مکہ میں آ کے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، سب سے ملتے جلتے تھے، لیکن اب حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ اب تم
مسلمان ہو چکے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، اب مکہ والے اور مدینہ والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو اب تم اس طرح برملا جو ہے وہ یہاں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ طواف پہلے بھی ہوتا تھا؟ طواف تو شروع سے ہو رہا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب سے بنا ہے خانہ کعبہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عمارت کو اٹھا لیا گیا جب طوفان آیا ایک ٹیلے کی شکل میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی اعلان کرو لوگوں میں حج کرو بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی آؤ حج کرو، اس وقت سے حج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کافروں نے اس میں بہت سی غلط چیزیں بھی اس میں شامل کر لی تھیں، بتوں کے ساتھ پوجا بھی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ بعض لوگ یعنی کپڑے اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ چونکہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے یہ کپڑے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ اگر مکہ والے کسی کو کپڑے دے دیتے تو ٹھیک ہے بھائی، مکہ والوں کے کپڑے ٹھیک ہیں، تو بہرحال طواف تو ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا پہلے بھی۔ تو امیہ بن خلف نے کہا بھائی اب ایسے تو تم طواف نہیں کر سکتے، اب یہ کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب خوب گرمی اور دھوپ ہو، لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ جائیں تو تم خاموشی سے طواف کر لینا۔ اب ہوتا وہی ہے جس چیز کا آدمی کو خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ دوپہر کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک ادھر سے ابو جہل آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ بعد کا کوئی یعنی پہلے سال ڈیڑھ سال کے درمیان کا واقعہ ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ غزوہ بدر جو پہلی جنگ ہوئی 2 ہجری میں اس میں قتل ہو گیا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ طواف کر رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل آ گیا، اس نے کہا ہے یہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ سعد بن معاذ ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیوں طواف کر رہا ہے اس طرح؟ اس نے حضرت سعد بن معاذ سے جھگڑا شروع کر دیا، بھائی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پناہ دے رکھی ہے اور تم یہاں آزادی سے اس طرح طواف کر رہے ہو۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ بھی وہ مطلب ہے کہ سردار تھے، انہوں نے بھی آگے سے اس کو اسی طرح جواب دیا۔ تو ابو جہل نے کہا لا اراک تطوف بمکہ آمنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح امن و سلامتی کے ساتھ تمہیں مکہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ قد آویتم السبات، اور تم نے سبات، اس نے معاذ اللہ کہا تم بے دینوں جو اپنے دین سے پھر گئے، ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے۔ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما، اس نے کہا کہ اگر یہ مکہ کا سردار ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف اس کے ساتھ تو نہ ہوتا، اس کی حمایت اور پروٹیکشن تمہیں حاصل نہ ہوتی تو تم زندہ واپس نہ جاتے۔ پھر یہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا ورفع صوتنی اما واللہ لئن منعتنی ھذا لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ طریقک علی المدینۃ، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں خانہ کعبہ سے روکو گے تو پھر ہم تمہیں اس سے سخت چیز سے روکیں گے۔ اور وہ کون سی چیز تھی کہ مکہ والے جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے تو ان کا رستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو گویا حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ تمہاری شاہ رگ ہمارے ہاتھ میں ہے، تم ہمیں اس سے روکو گے تو ہم تمہیں شام کے رستے سے روک دیں گے، وہاں سے تمہیں گزرنے نہیں دیں گے۔ اب آپس میں دونوں کی تکرار ہو رہی ہے، تو امیہ بن خلف جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ سے کہتا ہے
لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی. امیہ بن خلف حضرت بن معاذ سے کہتا ہے کہ ابو الحکم، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم کا معنی ہے بہت ہی زیادہ سمجھدار، عقل مند، اور ابو جہل کا معنی ہوتا ہے نرا بیوقوف. تو ہم یہ کہتے ہیں نا ابو جہل، مکہ والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ بہت ہی سمجھدار، عقل مند اس کو سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابو الحکم جو اس وادی کا، اس شہر کا سردار ہے، اسے تم اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو. حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں دعنان کا یا امیہ تھا واللہ لک. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا بھئی میں تمہارا مہمان ہوں، عرب کے دستور کے مطابق تمہیں میری حمایت کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کی بجائے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس سے اونچی آواز سے بات نہ کرو. اب ایک بات حضرت سعد بن معاذ نے فرمائی، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہی لوگ تمہیں قتل کرنے والے ہیں، یعنی تمہارے قتل کا سبب یہ بنے گا جس کی تم اس طرح حمایت کر رہے ہو. ابو جہل یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا. اب دیکھیں وہ کافر ہے اور صرف حضرت امیہ، حضرت سعد بن معاذ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ آدمی جس کی تم حمایت کر رہے ہو یہی تمہارا قاتل ہے، یہی تمہیں قتل کروائے گا، یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا. تو اتنی بات سے اس کو یقین کامل ہو گیا کہ چونکہ حضور نے فرمایا تو یہی ابو جہل ہی مجھے قتل کرے گا یا قتل کرائے گا، قتل کا سبب بنے گا. اب اس نے اس پہ کوئی نہیں بات نہیں کی، ہاں یہ پوچھا کہ کیا مکہ میں مجھے قتل کرے گا؟ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا لا ادری، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تو جتنا سنا ہے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہی تمہیں قتل کروائے گا، یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا. فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزْعًا شَدِيدًا. سخت گھبراہٹ اس کو لگ گئی، یعنی اتنی بات پہ اس کو روزے روشن کی طرح، جس طرح دوپہر کو سورج چمکتا ہے نا تو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اس کو یقین ہو گیا کہ جو حضور کا فرمان ہے اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ واقعی یہی مجھے قتل کروائے گا. اب یہ نہیں پتا کہاں کروائے گا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا مکہ میں کہاں. اب امیہ جب گھر گیا تو جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے ام صفوان، تو نے نہیں دیکھا سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں گے، یعنی قتل کا سبب بنیں گے. تو اب وہ کافر کی بیوی ہے، اس نے بھی اتنی بات سنی، اس کو بھی یقین کامل ہو گیا کہ یہ، اس نے کہا اب میں، امیہ بن خلف کہنے لگا کہ اب میں کبھی مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا، لا اخرج واللہ لا اخرج من مکہ تھا، کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا. اب مکہ سے تو کہیں نہیں جا سکتا، یہ تو یہاں تو رہنا ہی ہے، لیکن مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا. اب جب غزوہ بدر کے لیے وہ کافروں کا لشکر، بڑی تفصیل ہے اس میں، بہرحال نکلنے لگا، ابو جہل وہ سردار تھا، سب کو کہہ رہا ہے چلو بھائی چلو، تیار ہو، اٹھو، تیاری کرو، نکلو نکلو نکلو. تو یہ جو تھا نا امیہ بن خلف، یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بچنا چاہتا ہے، بھائی میں نہ شامل ہوں اس لشکر کے اندر. ابو جہل نے اس کو کہا بھائی دیکھو، تم اگر پیچھے رہو گے تو باقی لوگ بھی تمہاری وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے، تم سردار ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو، تو چلو تم بھی تیار ہو. وہ بچنا چاہتا تھا، ابو جہل اس کو کہتا رہا. اس نے
اپنی بیوی سے کہا بھئی دیکھو ابو جہل مجھے مجبور کر رہا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا پتہ نہیں ہے کیا کہا تھا حضرت سعد بن معاذ نے. اس نے کہا کیا کروں، پتہ تو ہے کہ ہوگا لیکن اب کیا کروں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی، تو اب وہ نہ اس کو اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. چھوڑ نہیں سکتا کہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے منہ سے کوئی چیز واپس چلی جائے، اور نکلے تو وہ اس سے زیادہ زہریلی ہے، وہ مرے گا. تو اب کہتا ہے کیا کروں. ایک طرف موت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف آن بان شان ابو جہل مجبور کر رہا ہے، کیا کروں. اس نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں تھوڑے سے آگے جا کے کسی نہ کسی طریقے سے آنکھ بچا کے نکل آؤں گا. اور بیوی نے کہا نا وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَسْرَبِي، وہ تمہارے مدنی بھائی نے جو کہا تھا بھول گئے ہو. قَالَ لَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا، چلو کوئی نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا آگے جا کے آنکھ بچا کے آ جاؤں گا. لیکن جو حضور کا فرمان تھا وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اپنے نشانے پہ بیٹھ چکا تھا، اور وہ ہونا ہی ہونا تھا جس کا اس کو بھی یقین کامل تھا. اب وہ چلا، جہاں پہ اترتے تو وہ ایک کنارے پہ اپنا ڈیرا لگاتا بھی چلو آنکھ بچا کے نکل جاؤں گا. لیکن تقدیر نے کہا نہیں، بھاگ کے کہاں جائے گا، تو نہیں بھاگ سکتا. چلتے چلتے کرتے کرتے بالآخر بدر کے میدان میں وہ پہنچ ہی گیا، اور پھر بدر کے میدان میں اس کو قتل کیا گیا. کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا. یعنی جب لڑائی ہوئی نا پہلے، تو جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا، کافر بھاگنے لگے، تو حضرت بلال حبشی نے دیکھا کہ امیہ بن خلف بھاگ رہا ہے. تو چونکہ وہ ان کو بہت زیادہ مکہ میں اس نے تکلیفیں دی تھیں، اور ایسی ایسی تکلیفیں دی تھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو سن کے کہ کس طرح مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور گرم ریت پہ ان کو لٹایا جاتا تھا، اور کس طرح ان کو تکلیفیں دی جاتی. تو حضرت امیہ بن خلف نے مسلمانوں کو پکارا اور کہا یہ اللہ کا دشمن بھاگ رہا ہے، بھاگنے نہ پائے. چند مسلمان اس کے پیچھے لگے اور اس کو قتل کرنے لگے. تو حضرت سعد بن معاذ اس کو بچانے کے لیے آ گئے، کیونکہ عربوں کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دشمن بھی یعنی وہ جس کی حمایت کرتے تھے کھل کے حمایت کرتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ نے کیا کیا، اس کو امیہ بن خلف کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر لیٹ گئے، وہ چلو اس طریقے سے بچ جائے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا، نیچے سے تلواروں سے اس کا کام تمام کیا، جس میں حضرت سعد بن معاذ بھی اسی میں زخمی ہوئے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طور پر بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کا دشمن، وہ اس کا کام تمام ہوا. اور اس کو بھی یقین کامل تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے، اب پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن جو حضور نے فرما دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہی ہوگا. تو یہ بھی جو ہیں یہودی بھی، ان کو بھی یقین کامل تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. ورنہ بڑا آسان تھا ان کے لیے کہ قرآن پاک نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وہ موت کی تمنا کر کے بڑا آسان تھا کہ وہ یعنی اس کو جھٹلا دیتے، لیکن وہ نہیں جھٹلا سکے. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے. اب کوئی یہودی یہ سوال کر سکتا ہے مسلمانوں سے، بھئی تم اگر سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے اور ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی توفیق ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تمام انبیاء کرام کے ماننے والے جو ان کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے اور وہ سب کے سب یعنی وہ نجات پانے والے ہیں۔ اور ہم جو زندگی کی جو یعنی تمنا کرتے ہیں تو اس لیے کہ اسی زندگی میں ہی نیکیاں کرنی ہیں، تو زندگی کی تمنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ تو ہم تو وہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے یعنی ان کو تو اس لیے کہا گیا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ڈائریکٹ جنت جو چاہیں کرتے رہیں، تو ان کو کہا گیا بھی ٹھیک ہے، اس دنیا کو تکلیفوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے تو موت کی تمنا کرو۔ تو ہم تو جو ہیں وہ اس لیے زندگی کی تمنا کرتے ہیں کہ اس زندگی میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی فضل اور کرم سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ سوال ان کی طرف سے پھر نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر نیک اعمال ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل شامل حال ہوا تو پھر جنت میں جائیں گے، ورنہ اگر مطلب ہے گناہ زیادہ ہوئے تو پھر یعنی دوسرا آپشن بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تو اس لیے وہ یہ سوال جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور چیز کہ موت کی تمنا کرنا اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کے موت کی تمنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں شہادت کی تمنا بڑے بڑے بزرگوں نے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر یعنی بار بار اللہ کی راہ میں شہادت۔ تو یہ چیز جو ہے یہ موت کی تمنا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ دنیاوی مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کے موت کی تمنا جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ